ایک بار ایک مسلمان کے گھر کے پاس ایک ہندو کا گھر بھی تھا۔ وہ ہندو مسلمان سے خاصی نفرت کرتا تھا اور جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا کہ وہ مسلمان تنگ آ کر اس سے جھگڑا کرے۔ وہ ہر وقت اسی طاق میں رہتا اسے کوئی موقع ملے اور وہ اپنی نفرت اس پر نکال سکے۔ جب وہ مسلمان کسی کام سے باہر جانے لگتا تو وہ ہندو آ کر اس کی بائک سے ہوا نکال دیتا اور کبھی اس کی بائک پنکچر کر دیتا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور جب دیکھتا کہ گلی میں کوئی نہیں ہے تو وہ اپنے گھر کا سارا کچرا اس کے گھر کے باہر ڈال دیتا۔ پھر اسی طرح شام کو وہ پان کھانے کا عادی تھا تو شام کو وہ جا کر مسلمان کے گھر کے باہر پان تھوک آتا۔ کبھی اس کے گھر کے باہر جا کر گالیاں بکنے لگتا، مگر وہ مسلمان کبھی بھی غصہ نہ کرتا اور ہمیشہ صبر کے ساتھ اس سب کو برداشت کرتا۔ جب وہ ہندو اس کے گھر کے باہر کچرا پھینک کر آتا تو وہ خاموشی سے باہر آتا اور سارا کچرا اٹھا کر کوڑے دان میں ڈالتا اور پھینک آتا، مگر کبھی بھی غصہ نہ کرتا۔ جب وہ اس کے گھر کے باہر پان تھوکتا تو وہ خاموشی سے اس جگہ کو صاف کر لیتا اور اپنے ماتھے پر ایک بھی بل نہ لاتا، اور جب وہ کام کے لیے باہر جانے لگتا تو وہ ہندو اس کی بائک سے ہوا بھی نکال جاتا، مگر وہ چپ چاپ بنا کوئی غصہ کیے بائک کو لے جاتا اور اسے ٹھیک کروا لیتا۔ اس ہندو نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یہ مسلمان اس سے جھگڑا کرے، مگر وہ مسلمان انتہائی صبر اور برداشت کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کرتا رہا اور کبھی بھی کچھ نہ بولا۔ بالآخر اس ہندو نے جا کر اس مسلمان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو اتنا تنگ کیا، کبھی آپ کے گھر کے باہر کچرا ڈالا، کبھی آپ کے گھر کے باہر پان تھوک گیا، کبھی آپ کو گالیاں نکالی، تو کبھی میں نے آپ کی بائک خراب کر دی اور موقع کے انتظار میں رہا کہ آپ آئیں مجھ سے جھگڑا کریں تاکہ مجھے موقع مل سکے اور میں آپ کو ذلیل اور رسوا کر سکوں، مگر آپ نے کبھی بھی آ کر مجھ پر غصہ نہیں کیا اور نہ ہی مجھ سے کبھی جھگڑا کیا، بلکہ ہمیشہ میری جہالت کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ جس پر مسلمان بولا، مجھے غصہ تو بہت آتا تھا، مگر جب بھی مجھے غصہ آتا تو مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات یاد آتی کہ جس نے بھی غصے کی حالت میں خاموشی اختیار کی تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ سے جھگڑا مول لے کر میں اپنی جنت نہیں گنوانا چاہتا، کیونکہ میں تو جنت کا طلبگار ہوں اور میں دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت نہیں گنوانا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ سب ہنسی خوشی برداشت کر سکتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر وہ ہندو بہت متاثر ہوا۔ اس نے آئندہ اس کو تنگ کرنے سے توبہ کر لی اور اس مسلمان کے اخلاق سے متاثر ہو کر فوراً اسلام بھی قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں خاموش رہے اور اپنے غصے پر قابو پا لے۔ اپنے غصے پر قابو رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اگر پھر بھی آپ غصے پر قابو نہ پا سکیں تو کوشش کریں کہ اس ماحول سے کچھ دیر کے لیے چلے جائیں جہاں آپ کو غصہ آ رہا ہو، اور غصے کی حالت میں فوری رد عمل دینے سے گریز کریں اور معاملات کو عقل اور دانش سے حل کرنے کی کوشش کریں۔